آج کسی پروفیسر کا میں سن رہا تھا, وہ جناب داڑھی, انہوں نے کہا کہ میں کہیں دینی بیان کے لیے گیا تو میری چھوٹی چھوٹی داڑھی پہ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ ان کی تو اتنی سی داڑھی ہے, تو آپ کیا ہمیں بیان کریں گے, آپ نے تو خود داڑھی نہیں رکھی ہوئی. تو محترم نے نا بڑی کچھ انگلش اردو ملا کے بڑی نفیس سی, جب لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا تو اسٹائل بنانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. تو اسٹائل بنایا انہوں نے لمبا چوڑا کہ بھئی ایکچولی داڑھی تو یوں تھا, ایکچولی وہ تو یوں تھا, وہ تو وغیرہ وغیرہ کر کے پوری داڑھی کا بیڑا غرق کر دیا. مجھے جس نے کہا, میں نے کہا فضول آدمی کو مجھ سے تو سنا بھی نہیں جا رہا, پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس ٹائم کیسے, فضول لوگوں کو سنتے کیسے. تمام پیغمبروں نے داڑھی بڑھائی ہے, رکھی نہیں ہے. تمام پیغمبروں کی داڑھی آپ نہ رکھو, اسلام کو چینج تو نہ کرو میرے بھائی, چینج تھوڑی کر سکتے ہو آپ. تمام پیغمبروں کی, تمام صحابہ کی, تمام تابعین کی, تمام محدثین کی. دیکھو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ہم کر پہلے لیتے ہیں کسی وجہ سے, پھر اس کی لاجک تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع. اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے اس کو, ایک پوائنٹ ہے لیکن یہ پوائنٹ وارد ہوا ہے کام ہونے کے بعد. ایک ہوتا ہے پہلے آپ کوئی لاجک ہوتی ہے اس کی, اس لاجک کے بعد آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کام تو آپ نے کر لیا. دوسری شادی پہ میں بیان کر نہیں رہا آج کل, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں نا. جیسے ہمارے یہاں ہم جب ہندوؤں میں رہتے تھے نا, ہندوؤں کے ساتھ رہے تو دوسری شادی ہمارے یہاں اس کا رواج کیا ہو گیا, ختم, کیونکہ ساری کوئی کرتا ہی نہیں تھا تو رواج پہلے ختم ہوا. اب جب ہو گیا, اب سوالات اٹھنا شروع ہوئے کہ اسلام نے تو اجازت دی ہے تو کرتے کیوں نہیں. اب ایک لاجک, ایکچولی عدل بہت کیا ہے اس زمانے میں مشکل, حقوق ادا کرنا ایکچولی وغیرہ, یہ ایکچولی جتنے لگ رہے ہیں نا تو ایکچولی یہ اس وجہ سے نہیں ہوا, ہوا کسی اور وجہ سے ہے. ہوا تو اس لیے کہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے, انگریزوں نے حکومت کی, ہماری ساری جو روایات تھی ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی. جب ہو گئی تو اب کوئی تو لاجک تلاش کرنی ہے نا. اب میں اگر نہیں کر رہا تو میں کہوں چونکہ ہمارے باپ دادے ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو اس کو کون مانے گا. کہہ رہا آپ تھوڑی رہ رہے ہو ہندوؤں کے ساتھ, تو تمہارا پڑوس بھی وسیم بھائی رہتے ہیں, عبد الرؤف ادھر پڑوس میں رہتا ہے, سامنے عبداللہ رہتا ہے, ادھر عبد الرحمان, سارے ماشاءاللہ تہجد گزار مسلمان اور بزرگوں کے خلیفے رہتے ہیں. وہ بزرگ بھی رہتے ہیں, وہ بزرگ خود بھی نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ کام پہلے ہو گیا, اب یہ کہ اس کا ایک عذر تراشا جا رہا ہے کہ یار ایکچولی اصل میں ایکچولی تو ایکچولی یہ سب فضول ہے. بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے تو نہیں ہو رہا ہم سے, یہ کہہ دو بھائی اب میرے لیے میرے میں دم نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. اسلام کو تو چینج نہ کرے نا انسان. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ مذہب کا لیبل بھی لگا رہے, ہم مذہبی رہنما بھی بنے رہیں, لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے رہیں, لیکن جب ان کی پریکٹیکل لائف کو لوگ دیکھتے ہیں تو اس لائف میں مذہب نظر نہیں آتا. بہت بڑی علامت مذہب کی ہے کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی تو ہونا. بھئی کوئی سوال کر سکتا ہے یار تمہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اتنی بھی مناسبت نہیں ہے جو کام تمام پیغمبروں نے کیا, تو ہونا یہ چاہیے تھا بھائی میں کیا ہوں, گنہگار مسلمان, دعا کرو اللہ توفیق دے دے, یہ ہونا چاہیے تھا نا. تو لوگ آگے جواب میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جب توبہ کر لیں گے پھر ممبر پہ آ کے بیان کر لیے گا. ٹھیک ہے نا, یہی کہتے ہیں نا لوگ یہی کہیں گے نا, آپ گنہگار مسلمان ہیں تو جب آپ پکی توبہ, ہم آپ کو طنز نہیں کر رہے, تانا نہیں کر رہے, لیکن آپ لیڈر ہیں, لیڈر میں تو کم از کم ظاہری طور پہ تو خرابی نہیں ہونی چاہیے نا. تو آپ سچی مچی کی توبہ کر لیں, جب پوری ہو جائے تو آ جائیے گا. پھر آپ خود ہی عمل نہیں کر رہے تو ہمیں کیا سمجھائیں گے آپ. تو اب کیا کرتے ہیں, انہوں نے پورے دین کا حلیہ بگاڑنا شروع. ایکچولی اس دور میں تو وہ کلچر تھا, ایکچولی داڑھی میں اسلام تھوڑی رکھا ہوا ہے. بھائی داڑھی میں اسلام نہیں ہے, اسلام میں تو داڑھی ہے نا. ہم کب کہہ رہے ہیں پورا اسلام داڑھی میں, تو آپ اپنے آپ کو مان تو لو کہ یار میں غلطی کر رہا ہوں. تو ایسے ہی آج کل کے جدید لوگوں نے پورے دین کا حلیہ آہستہ آہستہ بگاڑنا شروع.